بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم، خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ، تیری رشتہ دار الشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بھانج کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ، میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ کلام کا پڑھا سنا جا رہا ہے۔ یہ پیسج جو ہے اس میں جو کہ ہم کرسمس کے تعلق سے اپنی ڈیووشنز کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ کرسمس کا جو پیسج ہے اس کو ہم مشن کے پرسپیکٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جہاں پر خدا نے رکھا ہے وہ کیوں رکھا ہے، اور کیا وہی ایسی پلیس ہے، ایسی جگہ ہے، یا وہی ایسا مقام ہے، یا وہی ایسی ذمہ داری ہے جو خدا مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ تو اس پرسپیکٹو سے بھی اگر ہم اس کرسمس پیسج کو دیکھیں تو یہ بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا اگر ہم لینگم کے طریقہ کار سے اس کا کنٹریبیوٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو اس کا ہے کہ فائنڈنگ یور پلیس ان گاڈس مشن، خدا کے مشن میں اپنی جگہ کو تلاش کرنا، اس کو ڈھونڈنا، اس کو دیکھنا کہ یس دس از مائی رول، دس از مائی پلیس، اور جہاں خدا مجھے جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہے۔ اس پیسج میں 3 موومنٹس ہیں، ان کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی روشنی میں پھر ہم آج کا چیلنج جو ہے وہ اپنے لیے لیں گے۔ اس میں جو پہلی موومنٹ ہے وہ 26ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت ہے، فرام 26 to 29، اور اس کے بعد دوسری جو موومنٹ ہے وہ ہمیں 30ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک جو ہے وہ ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد تیسری اس میں موومنٹ ہے وہ 35ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت تک ہے۔ تو اس میں سے یہ 3 موومنٹس ہمیں اس کے جو سینٹرل پروپوزیشنز ہیں، جن کو ہم مرکزی نکات کہتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ابھر کر آتے ہیں، اور خاص کر ہم اس کو مشن کے پرسپیکٹو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو 26ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک کا حصہ ہے، اس میں خدا کا فرشتہ، اور وہاں پر بڑا واضح لکھا ہوا ہے جبرائیل، وہ وہاں پر جو ہے وہ ایک کنواری لڑکی کے پاس جو ہے وہ آتا ہے، اور اس نے اس کو جو ہے وہ جس طرح سے اس کو مخاطب کیا، جس طرح سے اس کو ایڈریس کیا، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بڑا ہی ایک طرح کا حیران کن بھی ہے کہ اس نے کہا سلام، اور سلام جب اس نے کہا تو اس کے ساتھ جو 2 آگے جس کو فریزز ہم کہتے ہیں، جب وہ اس نے اس کے ساتھ بولی تو اس لیے یہ بڑا حیران کن سلام جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یونانی کا ورڈ ہے خائرے، وہاں پر گریک میں استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب گریٹنگز ہیں، پیس بی ود یو، تیرے ساتھ تیرا
فضل ہوا اور خداوند تیرے ساتھ. فضل از آلسو این امپورٹنٹ ورڈ, اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مطلب ہے فیور. وہ شخص جو انفیوریبل ہو, اس کی خدا عجیب طریقے سے جو ہے اس کی فیور کرے, اس کی حمایت. فضل ہوا اور خداوند تیرے ساتھ. فضل از آلسو این امپورٹنٹ ورڈ, اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مطلب ہے فیور. وہ شخص جو انفیوریبل ہو, اس کی خدا عجیب طریقے سے جو ہے اس کی فیور کرے, اس کی حمایت کرے. اور پھر فرشتے نے اس کو کہا کہ خداوند تیرے ساتھ ہے, the Lord is with you. تو آپ یہ دیکھیں کہ مریم بھی پریشان تو ہوئی ہے کہ اس نے کہا یہ کیسا سلام ہے. نہیں تو اگر وہ سمپلی یہی کہتا کہ سلام یا گریٹنگز یا خیرے, تو پھر تو ہے کہ پیس بی ود یو, تیری سلامتی ہو, اس نے سلام تو شاید وہ اتنی حیران. لیکن یہ جو آگے دو سٹیٹمنٹس ہیں اس سلام کو بڑا ڈفرینٹ کر دیتی. اور یہ کون رہا ہے؟ این اینجل, جو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی ڈسکرپشن ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے نے آ کے جب یہ سلام کہا تو کہا کس کو؟ یہ ایک جوان یہودی لڑکی کو جو ہے وہ کہا گیا ہے. وہ جوان ہے, خاتون ہے, لڑکی ہے, اور ساتھ ساتھ غریب ہے. شی از پور. اور ہر معاشرے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایسی کیٹیگریز ہیں جن میں زیادہ تر لوگ جو ہیں, خاص کر اگر ہم غریب ہیں اور پھر خاتون بھی ہوں, کیونکہ اس میں وہ معاشرہ ہے جہاں پر وہ کہتے تھے کہ جب وہ صبح کی دعا تھی ہر ایک یہودی مرد کی, تو کہتا ہے کہ blessed are you ہاشم king of the universe. وہ یہاں سے سٹارٹ کرتے تھے. تو پھر ان کا کیا تھا کہ for not having made me, میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے نہیں بنایا. تو تین باتیں وہ کہتے تھے یہودی مرد ایوری ڈے ان دا مارننگ. کون سی تھی؟ کہ تو نے مجھے غیر قوم پیدا نہیں کیا, تو نے مجھے یہودی پیدا کیا, دیٹ واز their honor. اور دوسرا یہ تھا کہ تو نے مجھے غلام پیدا نہیں کیا. آف کورس اس سوسائٹی میں غلاموں کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی. تو وہ شکر کرتے تھے کہ ایک تو میں یہودی ہوں, ایک میں جو ہے وہ غلام نہیں ہوں, اور تیسرا تھا کہ تو نے مجھے عورت پیدا نہیں کیا. تو دیٹ از دا سوسائٹی جہاں پر وہ رہتے. اور یہ ہر ایک یہودی مرد اپنے گھر میں جب کہتا ہے تو اس کی ماں بھی سنتی ہے, اس کی بہن بھی سنتی ہے, اس کی بیوی بھی سنتی ہے, اور بھی دیگر جو رشتے ہیں اس کے. تو وہ کیا سوچتی ہوں گی؟ وہ کیا سوچتی ہوں گی کہ ہم کیا ہیں, who we are, کہ ہمارا باپ, ہمارا بیٹا اور ہمارا ہسبینڈ اور دیگر جو رشتے ہیں, بھائی ہے, وہ یہ صبح اٹھ کے دعا کرتا. تو یہ کانٹیکسٹ میں ایک یہودی لڑکی کو آ کے یہ کہنا کہ خیرے تجھ پر فضل ہوا ہے, you are favorable, God has favored you. اور کوئی انسان نہیں بلکہ خدا نے تیری فیور کی ہے. اور پھر یہ ہے کہ تو جو ہے وہ خداوند تیرے ساتھ ہے, the Lord is with you. اور اس کانٹیکسٹ میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتی ہے. 29ویں آیت دیکھیں تو ہے کہ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. وہ اس پر بڑی حیران اور وہاں پر لکھا گھبرا گئی. She was so terrified, کیونکہ وہ انہی باتوں سے گھبرائی ہے. اب فرشتہ کس صورت میں, بڑے نورانی حالت میں آیا یا جسٹ سمپلی لائک جیسے ہیومنز آ کے اندر انٹر ہو جائیں, اس طرح ہوا, وی نیور نو. اتنی ڈسکرپشن یہاں تو نہیں ہے, لیکن جس طرح کی بھی اپیرنس اس اینجل کی ہے اس سے شاید وہ اتنی گھبرائی نہیں ہے جتنی کہ وہ اس سلام سے گھبرا گئے اور ان باتوں سے. اور اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو سیاق و سباق ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اس
इसको समझ सकें कि क्यों, why। और इस एतबार से कि वो सोचने लगी, घबरा भी गई, टेरिफाइड है और सोचने लगी। अंग्रेजी के कुछ ट्रांसलेशन है, वहाँ पर एक ट्रांसलेशन कहता है शी वॉज ग्रेटली ट्रबल्ड एट हिज वर्ड्स एंड वंडर्ड, हैरान और कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये किस किस्म की ग्रीटिंग्स हैं। अगर सिंपली वो उसको कहता कि तुझ पर सलामती हो, इट्स ओके। सो हम कह सकते हैं कि वो इतनी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब्ड है, कंफ्यूज्ड है, परप्लेक्स्ड है। अंग्रेजी में एक वर्ड है क्लमजी, दीज आर द क्लमजी वर्ड्स, कि वो इसको जो है वो बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर सकी है। तो ये उसका है कि जो मेन यहाँ पर जो हमारे लिए चैलेंज है कि वो यहाँ पर समझती है कि शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ। हमने पिछली डिवोशन में भी उसकी हलीमी और फ्रोतनी को देखा, बट हियर इज वी सी दैट शी इज़ कम्प्लीटली इनएडिक्वेट। तो उसका जो क्वेश्चन है कि वो अपने बारे में है कि मैं कौन हूँ, Who am I? Who me? कि मैं कौन हूँ जिसको ये सलाम किया जा रहा है, ये वर्ड्स उसके लिए जो है बोले। तो शी इज़ वेरी कंफ्यूज्ड एंड परप्लेक्स्ड। तो मैं ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो हम यहाँ पर, और उसका जो ये कॉन्टेक्स्ट है कि शी इज़ पुअर, औरत है, जवान है, और उसमें आई थिंक कि जो उसकी नज़र है वो अपने ऊपर है कि मैं इन अल्फाज के काबिल नहीं हूँ। अभी तक फरिश्ते ने उसको कोई पैगाम नहीं दिया। And simply this is the opening statement। अभी सिर्फ उसने उसको जो है वो सलाम करके ये बातें कही कि तुझ पर फजल हुआ और खुदावंद तेरे साथ। और वो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा, कि उसकी जो पर्सनल इनएडिक्वेसी है कि आई एम रियली इनसिग्निफिकेंट, मैं कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग। और इसमें वो समझती है कि मैं इन वर्ड्स की भी शायद, here we see she is humble as well, but वो अपनी ज़ात को देखती है कि ये मैं इन वर्ड्स के काबिल नहीं हूँ। और कभी अगर हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देख के सोचते हैं कि शायद फरिश्ते ने गलती की, अगर हमें इस सारी स्टोरी का ना हो तो उसको कहाँ जाना चाहिए, उसको यरूशलेम जाना, जहाँ पर सारी रिलीजियस हराकी, आई प्रीस्ट, लेवाइट्स, सारी टेम्पल की हराकी सारी बैठी हुई है, वहाँ जाता वो। कहाँ गया वो, एक बहुत ही रिमोट एरिया में जो है वो चला गया वो फरिश्ता, एक ऐसी गरीब इनसिग्निफिकेंट पर्सन के पास जो है वो गया। लेकिन हमें ये पता चलता है कि खुदा ने जहाँ उसको भेजा, अगर वो बैड एंजल होता ना जो खुदा की नाफरमानी करने वाले हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि उसने मिस्टेक किया, बट ही इज़ अ गुड एंजल। वो खुदा का पैगाम रसाई से जब्राइल से गैब्रियल। हमें पता है कि वो ये फरिश्ते जो हैं खुदा की ताबेदारी, खुदा के इख्तियार और खुदा की रिबेलियस में नहीं है। Where he was sent, he went। जहाँ उसको भेजा गया वहाँ पर गया, और उस राइट पर्सन के पास। तो इस एतबार से जो मरियम का हु एम आई है कि मैं कौन हूँ, मैं इसके शायद मुवाफिक नहीं है, वो हमें यहाँ पर जो है वो नज़र आता है, मैं कौन हूँ। लेकिन जो ही हम इसकी सेकंड मूवमेंट में दाखिल होते हैं, क्योंकि अभी तक उसने पैगाम नहीं दिया, अभी वो पैगाम की तरफ जो है वो आएगा। और वहाँ पर लिखा हुआ है 30वीं आयत में, फरिश्ते ने कहा मरियम खौफ न कर क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। अगेन ही रिपीटेड दैट। लेकिन जो ही
उसने खौफ ना कर, क्योंकि फरिश्ता भी ये जानता है कि ये जो पैगाम मैं लेके आया हूँ, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी। लोगों को संसार करते हैं, पत्थर मार मार कर उनको जो है वो दफन कर देते हैं। So that kind of हमने हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी होता है शायद ज़्यादा, और देखा है कि ऐसी खवातीन को लोग क्या करते हैं। तालिबान टाइप ऑफ सोसाइटी, जहाँ से बचना जो है वो बहुत मुश्किल, और उसको ये मैसेज जो है वो दिया जा रहा है कि देख तू हमला होगी और तेरे बेटा होगा। ये मैसेज इज हॉरिबल। हमारे लिए तो ये जिंदगी का पैगाम है। यस, दिस इज अ मैसेज ऑफ लाइफ फॉर अस, बट फॉर मेरी इट्स अ मैसेज ऑफ डेथ। उसके लिए तो मौत का पैगाम है, क्योंकि जो मुआशरा वो है वो क्या करेगा उसके साथ। और इसीलिए उसने जो सवाल उठाया वो बड़ा जेन्युइन था कि ये कैसे होगा, कैसे मुमकिन है, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन फरिश्ते ने उसको ये पैगाम दिया कि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। अब ये जो मैसेज था उसने उसको जब दिया, वो एक्चुअली उसको हम देखते हैं कि हिस्ट्री में तो प्रॉब्ली वो लेके आ, लेकिन इस तरह का कोई प्रेसिडेंट हिस्ट्री में नजर नहीं आता। अगर आप देखें जूइश हिस्ट्री, जिससे वो खुद भी वाकिफ होगी मरियम, हाँ, उसमें ज़रूर लोगों को, जब लोग बहुत बुढ़ापे में चले गए, उनको नाउमीद थे, खुदा ने उनको औलाद दी। लुक एट द इब्राहिम, यहाँ से उनकी हिस्ट्री का आगाज़ होता है। 100 बरस का था, उसकी बीवी 90 बरस की थी, खुदा ने उनको ब्लेस किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं इवन उसी फैमिली में उसका अपना, उनका बेटा इसहाक और रिबका, आफ्टर द 20 years उनको खुदा ने एसाऊ और याकूब दिए। प्रॉब्ली वो भी मायूस हो गए हुए थे। फिर तीसरी जनरेशन देखें, याकूब और राखल, उनके साथ भी जो है वो यही कुछ जो है वो हिस्ट्री रिपीट। तो इवन जहाँ से ज्यूश हिस्ट्री स्टार्ट होती है, उनकी 3 generations, इब्राहिम, सारा, इसहाक, रिबका, और उसके बाद याकूब और राखल, 3 generations went through that experience। लेकिन ये प्रेसिडेंट तो है कि खुदा इस तरह, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके सामने क्या है, छठे महीने, बार बार छठा महीना, ये एलिशबा की जो है कि वो उसकी ब्लेसिंग की बात है, और जकरिया और एलिशबा उसका भी है कि वो भांज थी। ये सब कुछ जो है हम देख रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा तो कोई जगह हमें मिलती नहीं है जिसमें कोई कमवारी जो है वो किसी को जो है वो जन्म दे। इट्स वेरी स्ट्रेंज, नो प्रेसिडेंट in their religious history, in the word of God, ऐसा है। So it's very very unique। मरियम कैसे इसको अंडरस्टैंड करें? कोई है ही नहीं ऐसा प्रेसिडेंट जिसको बना के वो देखे, yes, this is what happened in the history, that is why I have to believe, because there is no precedent, no example। तो फिर वो इसको कैसे अंडरस्टैंड करते? इसलिए it was very very hard। और उस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें लोग उसके साथ जो है वो क्या कर सकते हैं। एक राइटर है फिलिप यान्सी, उसकी किताब है द जीसस आई नेवर न्यू, वो मसीह जिसको मैं नहीं जानता। उसने इन चीज़ों को हाईलाइट किया है, और स्पेशली हिज रिसर्च इज इन द लाइट ऑफ द रब्बानिक लिटरेचर, रबियों का जो लिटरेचर है उसके एंगल को उसने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है। वो बताता है क्या सोचती है मरियम ने कैसे मसीह को रेज किया उस कॉन्टेक्स्ट में, और खुदा ने उसको जो है वो कैसे उसमें से बचाया।
اس وقت تک اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا جو ہونے والا شوہر ہے یوسف، اس کو میں کیسے جو ہے وہ کنونس کروں، کیسے اس کو جو ہے سمجھاؤں گی. بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کا فرشتہ خواب میں اس کو بھی دکھائی دیا. told him. لیکن جو ربینک لٹریچر ہے اس میں میری کی جو پکچر پیش کی سو horrible اس کو کہتے ہیں she is adulterous. اس کا شاید کوئی افیئر تھا and whatever is that, there is too much. We as a Christians cannot read that literature, I tell you. It's the way they portrayed Mary. کبھی آپ ربیوں کو ان کی جو کامنٹری ہے اس کے بارے میں ان کو سنیں، یوٹیوب پر چلے جائیں. What they say about Mary. It was very difficult for her. اور وہ چاہے سوچتی تو کہتی ایسا سلام کسی اور کو جا کے دے، مجھے نہ دے. I don't want to hear this. ایسا پیغام. But she's ready. What she is saying کہ پہلی موومنٹ کہ وہ اس کا اپنے آپ پہ وہ فکر مند، پھر اس کی یہ پیغام، یہ بات بہت جو ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے، لیکن اس کو یہ بتایا گیا کہ اٹس آل از گوئنگ ٹو ہیپن ود دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ. اٹس کمپلیٹلی امپاسبل انسانوں کے لیے. اور آج کل اگر آپ چلے جائیں تو لوگ جو وہ ذاکر نائک اور اس طرح وہ کہتے ہیں جی آپ جب کرسمس مناتے ہیں تو آپ یہ مناتے ہیں ان کے ساتھ کہ خدا نے بیٹا جنا. What a nonsense. جس اینگل میں ہم خدا کے کلام میں یہ اتنا واضح لکھا ہوا ہے، I don't know کہ کون سی بائبل ذاکر نائک کے پاس ہے، but they don't understand this mystery. لیکن میری کو جو بڑا ہے کہ روح القدس all is the holy thing right from the beginning. پاک روح جو ہے وہ تجھ پر سایہ ڈالے گا. How is God is going to protect? It's a mystery. We can't explain it what these words are actually. اور اس سبب سے وہ مولود مقدس all سارے یہ words جو ہے نا، روح القدس، مقدس، آپ دیکھیں it's all relate to holy thing. holy. اس پاکیزگی کے اس ساری سسٹم کو they don't understand. Sometimes people have no idea کہ یہ کیا ہے، یہ کیا مسٹری ہے. اسی لیے کہ جو میں کتاب پڑھ رہا تھا اس میں وہ کہتا ہے یہ پیدائش، پیدا ہونا اور جنم دینا، یہ words cannot explain Christ کی، کیونکہ اس میں تو وہی پروسیس جو ہم انسانی طور سے سوچتے ہیں وہی ہمیں نظر آتا ہے. Not at all. اس کے اندر جو ہے اس نے ورڈ تجسم یوز کیا. تجسم کو ایکسپلین کرنے کی بات ہے کہ واٹ از ایکچولی انکارنیشن، کس طرح خدا محدود ہو کر انسان بن گیا. اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مریم کی جو اس کے لیے یہ نہایت مشکل تھا. But third movement جو ہے it's very powerful and challenging for us as well. اس نے کیا کہا؟ تیرے قول کے موافق ہو. 35 سے 38ویں آیت تک مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں اور میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. پہلے questions اٹھا رہی ہے, then at the end what she is saying, yes, I am ready, I accept it. لیکن ہمیں لگتا ہے جب ہم ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو فلو آ رہا ہے ایسا کہ بس ہاں اس نے کہا, انہوں نے کہا یس یس ٹھیک ہے میں کروں گی. اب ٹیکسٹ تو اس نے کمپریس کر دیا نا, اس ساری جو اس کا سین ہے اس کو کمپریس کر کے ایک سمری ہمارے سامنے رکھی ہے. بٹ آئی تھنک جس ٹینشن سے وہ گزر رہی ہوگی, جن حالات سے سوچ رہی ہوگی, اگر یہ کسی کو پتہ چل گیا ہو تو یہ کیا کریں گے, مجھے گھسیٹیں گے باہر سے, سڑکوں پہ لائیں گے, ماریں گے, پتھر ماریں گے اور انہیں پتھروں کے اندر دفن کر دیں گے. all these pictures اس کے ذہن میں تھی. اس کو consequences کا پتہ تھا کہ اس کے consequences کیا ہو سکتے. تو اس اعتبار سے
یہ بڑا بہت جو ہے وہ چیلنج ہے ہمارے لیے کہ اس نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ ہاں اس کے کانسیکوینسز، اس کی قیمت، اس کی پرائس بہت بڑی ہے، لیکن یہی راستہ ہے کہ خدا اپنے مسیح کو اس دنیا میں لائے and I become a channel. میں اس کا ایک وسیلہ ہوں، اس کا ایک پارٹ ہوں، اس کے ساتھ کام کرنے والی ہوں۔ تو میں نے اس بڑے کینوس پہ جب وہ خدا کی بڑی سٹوری کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں اس کا پارٹ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ یس I am available to bring your Lord, your Christ into this world, اس فارم میں۔ اب اس کے لیے ہاں اس کی کتنی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، اور اس نے ادا کی۔ She is ready۔ اپنا رول خدا کے مشن میں پہچاننا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور آج جو چیلنج صبح میرے اور آپ کے لیے ہے، تھوڑی سی ہماری ڈیووشن لمبی ہو گئی، بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ واٹ از مائی پلیس۔ ایک آرکیسٹرا سن رہا تھا، اور لائیو میں نے سنا یہ آسٹریلیا میں، تو اتنے اس کے انسٹرومنٹس ہوتے، اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں، انہوں نے اتنا بہت لوگ ساز بجاتے ہیں اس میں، شاید 300-400 لوگ مختلف سازوں پر ہوتے ہیں۔ ان کی جو کیمسٹری ہوتی ہے، جو اس کو انڈرسٹینڈ، میں تو اتنا میوزک کو نہیں سمجھتا، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں دے ریئلی انجوائے، اور ان کی کیمسٹری جو ہے کہ ہر ساز آپس میں تال میل جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور ایک شخص کا رول کتنا تھا، صرف اس نے کیا کرنا تھا، ہاف سیکنڈ کا رول تھا، ڈنگ اس نے کو پکڑا ہوا تھا، اس نے ڈنگ ہی کرنا تھا بس، سمپلی۔ اینڈ آئی واز سرپرائز کہ اس نے بیچارہ اتنی دیر سے انتظار کر رہا تھا، 1 گھنٹے کا آرکیسٹرا ہو رہی تھی، جب اس کی باری آئی تو اس نے صرف ڈنگ کر کے تو بند ہو۔ میں نے کہا شاید اس کی بات پھر بھی ایک never, this was a very tiny and small role in that، لیکن وہ اپنے رول کے لیے بہت دھیان سے، نہیں تو سوچتا میں تو بڑا انسگنیفیکنٹ سا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، ایک ڈنگ ہی کرنا ہے نا۔ So this is how we think sometimes کہ وہ ہمیں تو کوئی بڑی پوزیشن نہیں ہے، بڑا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، بڑی چیز، تو میں تو شاید اتنے اہم نہیں ہوں۔ Don't think like this۔ خدا کے مشن میں، خدا کے رول، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا کیا رول ہے، اور یہی ہے چیلنج آج، اور اس میں سے کہ finding your place in God's mission، خدا کے مشن میں اپنی جگہ کو سمجھنا، اور اس کے بعد اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ اور یہی مریم نے کیا، اس نے کہا کہ this is my place، this is what I have to do، یہ میں نے کرنا ہے، اور اس کے لیے اس کو سارے کانسیکوینسز، قیمت، پھر اس نے اس کی پرواہ نہیں کی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ اے خداوند آسمانی باپ، ہم آج مریم کی خداوند اس صورتحال کو، جن حالات میں سے وہ گزری اور جس طرح سے وہ مسیح کو اس دنیا میں لانے کا وسیلہ بنی، اس نے اپنا جو رول ہے، اپنا حصہ خوبصورتی کے ساتھ نبھایا۔ بخش دے ہم بھی خداوند تیرے کام میں اپنے رول کو، اپنی پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کریں، اور خداوند ہم کبھی نہ اپنے آپ کو سنیں کہ میرا کیا ہے، تو شاید کچھ زیادہ نہیں تیرے کام میں حصہ ڈالتا یا ڈال رہی۔ خداوند تو ہمیں اس طرح کی سوچ سے نکال اور اپنے اپنے رول کو سمجھنے کا فضل دے، اور یہ کرسمس ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم خداوند تیری پاک خدمت میں اپنے رول کو خداوند انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ تو خداوند ہم سب کو توفیق بخش کہ ہم اپنی پلیس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور پھر بھرپور طریقے سے خداوند تیرے کام میں یس کہہ سکیں، ہاں خداوند میں حاضر ہوں، جیسے یسایہ کہتا ہے کہ ہاں خداوند میں حاضر ہوں، تو مجھے بھیج۔ ہم کو بھی خداوند تو اویلیبل رہنے اور اپنا اپنا حصہ بہتر طریقے سے ادا کرنے کا فضل بخش، مسیح خداوند کے مبارک نام سے، آمین۔